آیت نمبر 48 سے تفصیل ہے فَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لیکن بریکٹ ان سب کے بعد اب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کن سب کے بعد پیچھے ہم نے تورات کی بات پڑھی تھی پچھلے لیکچر میں ہم نے انجیل کی بات پڑھی تھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نے ان کو ہدایت اور نور بنا کر نازل کیا اب ہم آئے ہیں قرآن کی طرف اب ان سب کے بعد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بریکٹ کلوز ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی ہے جو حق لے کر آئی ہے ود ان پیکج قول فیصل کے ساتھ یعنی حق کیا ہے قول فیصل اس کتاب کی تصدیق میں جو اس سے پہلے موجود ہے اور اس کی نگہبان بنا کر اس لیے تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے کرو اور جو حق تمہارے پاس آ چکا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت یعنی ایک راہ عمل مقرر کیا ہے مگر ود ان بریکٹ اس نے یہ نہیں کیا بریکٹ کلوز اگر اللہ چاہتا تو تم کو ایک ہی امت بنا دیتا لیکن اس نے چاہا کہ جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے اس لیے بھلائیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو آخر کار تم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے پھر وہ تمہیں تمہارے آپس کے اختلافات کی اصل حقیقت بتا دے گا سمجھا دے گا اب یہاں پہ مسلمانوں کو پچھلی ہسٹری یاد دہانی کروا کے ریمائنڈر دے کے یہود و نصارہ کو یاد دہانی کروا کر یہاں پر مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ سیم وہی عہد وہی میثاق وہی ذمہ داریاں تمہارے ساتھ بھی ہیں جو تم سے پہلے اللہ کی کتاب کے حوالے سے ان کے اوپر ذمہ داریاں آئی ہوتی اور تمہاری ذمہ داریاں سیم کیا ہیں کہ تمہارے پاس جو کتاب آ گئی ہے اس کتاب کے مطابق تم لوگوں کے فیصلے کرو کس کے مطابق فیصلے کرنے ہیں تم نے کتاب کے مطابق فیصلے کرنے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ قرآن آیا ہے حق کے ساتھ قرآن کو اللہ نے بھیجا کیا بنا کر بھیجا حق دے کر بھیجا میزان بنا کر بھیجا اللہ تعالیٰ نے اور میزان کیا کرتی ہے مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب تصدیق کرتی ہے یعنی تصدیق کرنے کے لیے تو تصدیق کرنے والی بات ہے نا اس سے مراد تورات ہے یعنی اب آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن سے پہلے جو مین سورس تھا اللہ کی بات کو اللہ کے حکموں کو جاننے کا اصل سرچشمہ تھا ہدایت کا دین کا وہ تھی تورات انجیل کا ذکر اس لیے نہیں ہے اس لیے کہ انجیل کے اندر تورات کی ہی کنٹینیوشن ہے انجیل کوئی نئی چیز نہیں ہمیں بتا رہی انجیل تورات کو ہی فالو کر رہی ہے اسی کو ہی آگے بڑھا رہی ہے اور اب جو زبور ہے انجیل ہے دیگر جو صحائف ہیں وہ سب کے سب تورات کا حصہ ہے آپ سمجھیں تو مین اہمیت کس کو حاصل ہے تورات کو تو کہتے ہیں ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب یہ کیا کرتی ہے اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے موجود ہے قرآن تورات کی تصدیق کر رہا ہے ویریفائی کر رہا ہے اور اب آپ دیکھیں گے کہ یہ تصدیق کیسے ہو رہی ہے تصدیق کیسے ہو رہی ہے کہ جو پہلے احکامات ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فضائیں دیکھیں نا ساری تعزیرات وغیرہ جو تورات میں ہے وہی قرآن میں جو حکم توحید کا وہاں ہے وہی حکم یہاں پہ ہے تو قرآن پھر نئی چیز نہیں پیش کر رہا پرانی چیز کو ہی پورے ثبوت کے ساتھ پوری روشنی اور حقائق کے ساتھ اس کو لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہے اور کیا کرتا ہے قرآن ایک تو قرآن حق کے ساتھ آیا دوسرا مصدقا لما تصدیق کرنے کے لیے آیا تیسرا وہ محیمنا علیہ محیمن ہے قرآن اس کی نگہبان بنا کر بھیجا گیا
قرآن محیمن کہتے ہیں محافظ کو، نگران کو۔ گویا معیار کیا ہے، کسوٹی کیا ہے حق اور باطل کو پرکھنے کے لیے، وہ قرآن ہے۔ ترازو کیا ہے؟ قرآن ہے۔ حق وہی حق ہوگا، حلال وہی حلال ہوگا، جائز وہی جائز ہوگا جو اب قرآن کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا، اس کے مطابق کھرا ثابت ہوگا۔ اور جو اس کے مطابق کھرا نہیں ہے وہ کیا ہے، ہر حال میں اس کو ریجیکٹ، اللہ تعالیٰ ایسے جیسے کراس کرتے ہیں، لکیر پھیرتے ہیں، لکیر پھیر دی جائے گی۔ کیوں کہ اصل محیمن، محافظ، نگہبان، نگران کیا ہے؟ قرآن خود ہے۔ وہ تو پچھلی کتابوں کا محافظ اور نگران ہے، وہ خود کا خود نگران ہے، محافظ ہے، اس کو کسی کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تورات بھی ہم نے بھیجی، انجیل بھی ہم نے بھیجی، اب اینڈ میں قرآن کو بھیج دیا، حق، مصدق، محیمن بنا کر کرنا کیا ہے؟ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق فیصلہ کیجیے۔ یہ وہی عہد، وہی ایگریمنٹ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے پوری امت سے لیا گیا ہے، جیسے تورات اور انجیل کے حاملین سے لیا گیا ہے کہ آپ کیا کریں، اس قرآن کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں گے۔ اور اگر آپ اس کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہے تو پھر کیا ہوگا آپ کے خیال میں، بتائیں گے؟ یعنی اگر آپ قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہے تو ظاہری بات ہے کہ پھر تو اس قرآن کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کیا کہہ دیا، آپ نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو توقع بھی نہیں کی جا سکتی تھی کہ آپ قرآن کے مطابق لوگوں کے فیصلے نہ کریں۔ کیا کہا ساتھ ہی اللہ نے؟ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، آپ ان کی خواہشات کے مطابق فیصلے نہ کیجیے گا اس کے بعد جو حق آپ کے پاس آ گیا، قرآن سے منہ موڑ کر، یعنی قرآن کو چھوڑ کر کسی دوسرے قانون کے مطابق اب فیصلے کرنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی آیات میں ہم نے تورات اور انجیل کے بارے میں کچھ باتیں پڑھی تھی کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم، جو تورات کے مطابق فیصلہ نہ کرے، جو انجیل کے مطابق فیصلہ نہ کرے، اللہ نے اسے کہا تھا ایک جگہ کافر ہے، وہ فاسق ہے، ظالم ہے۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ جو قرآن کے بارے، جب اب پرانی کتابوں کی یہ اہمیت تھی، یہ امپورٹنس تھی، قرآن جو کہ پرانی کتابوں سے بھی زیادہ پاور لے کر آیا، زیادہ اتھارٹی لے کر آیا، زیادہ طاقت میں آیا ہے، وہ دلیل کے اعتبار سے، تو اس کی اہمیت ان سے کئی گنا زیادہ ہوگی نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کر اصل میں پوری امت کو سنایا جا رہا ہے کہ قرآن کے مطابق فیصلہ ہوگا، ان لوگوں کی خواہشات کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے۔ پھر کیا کہا اللہ نے؟ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت یعنی ایک لاہ عمل مقرر کیا ہے۔ شریعت اور منہاج، یاد رکھیے اس سے مراد ظاہری ڈھانچہ ہے، گیٹ اپ، ظاہر جو نظر آ رہا ہوتا ہے، جو دین کو کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہر مذہب میں اختیار کیا گیا ہے۔ مثلا عبادات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی حقیقت، ان کا مقصد ایک ہی رہا ہے۔ عبادات کا مقصد ایک ہی رہا، اللہ کی رضا حاصل کرنا، تقوی حاصل کرنا، ایک رہا ہے، حقیقت بھی ایک رہی ہے، روح بھی ایک رہی ہے، نماز بھی رہی، روزہ بھی رہا، زکوٰۃ بھی رہی، ساری چیزیں رہی۔ لیکن اب آپ دیکھیں گے ہر مذہب میں اس کی شکلیں مختلف۔ نماز یہود اور طرح پڑھتے،
عیسائی عورتنا پڑھتے، ہم آج مسلمان عورتنا پڑھتے ہیں، 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، اتنی رکعتیں پڑھتے ہیں، ایسے پڑھتے ہیں. یعنی ہماری شریعت کے اندر ایک نیا ڈھانچہ لے لیا گیا، ایک نیا قالب دے دیا گیا، اس کو ایک نئی شکل دے دی گئی. مقصد وہی رہا ہے نماز کا جو آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کے دور میں رہا ہے. ایسے ہی زکوٰۃ ہے، ایسے ہی صدقات ہیں، ایسے ہی روزے ہیں. وہاں پر روزہ عورتوں سے تھا، ہماری شریعت کے اندر روزہ تو موجود ہے لیکن اس کی شکل، ظاہری شکل جو ہے وہ تبدیل کر دی گئی ہے، لیکن روح نہیں تبدیل ہوئی. روح کیونکہ جس اللہ نے دی ہے شریعت، اسی اللہ نے اس کی حکمتیں بھی عطا فرمائی ہے. اسی لیے بتا دیا گیا بعض حقائق ایسے ہیں کہ جن کے لیے شکلیں اللہ نے خود مقرر کی ہیں. اس کو شرع بولتے ہیں، شرع شکلیں اللہ نے خود مقرر کی ہیں. اور بعض کے لیے اللہ کے اذن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی. اس کو منہاج آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ منہاج بن گئے. گویا خدا نے جو شریعت دی وہ بندوں کے لیے زندگی گزارنے کا طور طریقہ ہے، لاہ عمل ہے، جس سے دنیا کے جو حقائق ہیں، زندگی کے جو حقائق ہیں وہ نکھر کر سامنے آ جاتے ہیں. انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیسے عمل کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کتنا نہیں کرنا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو تم کو ایک ہی امت بنا دیتا. ایک امت بنا دینا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا. آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک شریعت، ایک منہاج، ایک امت، ایک طریقہ جاری فرما دیتا. اس کے لیے کچھ مشکل نہ تھا، لیکن ایسا کیوں نہ کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ آیت بتا رہی ہے وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اس لیے کہ اس نے چاہا کہ جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے اس میں وہ تمہاری آزمائش کرے. یاد رکھیے الگ الگ انبیاء کو الگ الگ شریعتیں دی، دین ہمیشہ ایک رہا، شریعتیں بدلتی رہی، اور بدلنے کی وجہ کیا تھی؟ امتوں کا امتحان مقصود تھا. دیکھیں اصل میں تو توحید وہی ہے نا، رسالت بھی وہی ہے، آخرت بھی وہی ہے. اب طور طریقے جو ہیں، ریچولز، وہ ڈفرینٹ ہو چکے ہیں. اب وہ جو ڈفرینٹ ہوئے ہیں اس میں ظاہری بات ہے پھر اختلاف ہوتا ہے لوگوں کے اندر کہ میرا طریقہ یہ ہے، تمہارا طریقہ وہ ہے، اس کا طریقہ وہ ہے. یہاں پر آ کر پھر لوگوں کے اندر لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو میں نے تمہیں ظاہر دیا ہے اس لیے دیا ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون حق کا طالب بنتا ہے اور کون لکیر کا فقیر بنتا ہے، کون آنکھیں استعمال کرتا ہے، دماغ استعمال کرتا ہے، اور کون اندھا بہرا بن کر لکیر کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے. لہذا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تو یہ شریعت دی، ہر نبی کو مختلف دی، تمہاری، تم لوگوں کی، اس امت کی، امتوں کی آزمائش کرنے کے لیے. اور اب تم لوگوں کا کام کیا ہے، تم نے کرنا کیا ہے کہ شریعت تو ڈفرینٹ آ گئی، فاستبقوا الخیرات، بھلائیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. یہ ہے کرنے کا کام. یہ دروازہ اللہ نے سب کے لیے کھول دیا ہے. کون سا دروازہ ہے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا دروازہ، نیکیوں کے راستے سے، نیکیوں کے تھرو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. یہاں پہ کہہ دیا گیا، یا پیچھے بھی ہم پڑھ کر یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، کہ اگر یہ منافقین کفر کی راہ میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، سرگرمی دکھا رہے ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بدبختی پر آپ کو پریشان ہونے کی، غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مومنوں کے لیے راستہ کھلا ہے، میدان کھلا ہے. وہ کیا کریں؟ فاستبقوا الخیرات، وہ سرگرمی دکھا رہے ہیں، وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کفر کے راستے کے لیے. آپ پریشان نہ ہوں، اللہ یحزنک، آپ پریشان نہ ہوں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے لیے ہم نے ایک اور میدان کھول دیا. جس کی جتنی ہمت ہے، جس میں جتنی طاقت ہے، جس میں جتنا اسٹیمنا ہے، وہ کیا کرے؟ دوڑے اور دوڑ کر اپنے رب کی رضا حاصل کر لے، اس کا قرب حاصل کر لے.
کلیئر ہوئی ہے بات؟ دیکھیے پورا تھیم بن رہا ہے، قرآن بھیجا ہم نے حق کے ساتھ، مصدق بنا کر، مہیمن بنا کر، لہٰذا اے نبی آپ نے اب جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق ہی فیصلے کرنے اور لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، اصل میں تو لوگوں کو سنایا جا رہا ہے۔ پھر اللہ نے کہا دین ایک ہی ہے، شریعت اور منہاج ہم نے الگ الگ کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو ایک ہی دین پر اکٹھا کر دیتے، اللہ تعالیٰ آزمائش کرنا چاہتے تھے۔ اللہ کی رضا کے ساتھ راضی کون رہتا ہے؟ تمہارے کرنے کا کام کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، بھلائیوں میں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہو۔ اور پھر فرمایا اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، آخر کار تم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے آپس کے اختلافات کی اصل حقیقت بتا دے گا۔ بڑی امپورٹنٹ آیت کا یہ بڑا امپورٹنٹ ٹکڑا ہے کہ یہ دنیا اللہ نے آزادی کے لیے بنائی ہے۔ دنیا چاہے کوئی کافر ہوگا چاہے کوئی مسلم ہوگا، سب کو ہر حال میں لوٹ کر کس کی طرف جانا ہے؟ اللہ کی طرف جانا ہے، اور وہاں جا کر اللہ بے نقاب کرے گا۔ جیسے کسی حقیقت سے پردہ اٹھایا جاتا ہے نا، اللہ پردے اٹھا دے گا، بتا دے گا کہ کون درست راستے پر تھا، کون میری بتائی ہوئی شریعت اور منہاج پر تھا، اور کس نے شیطان کا راستہ اختیار کر لیا تھا۔ یہ کلیئر ہو گئی ہے بات آپ کو؟ آگے آ جائیے آیت نمبر 49۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ within bracket، دین اور شریعت کے معاملے میں صحیح رویہ یہی ہے بریکٹ کلوز، اور یہ بھی کہ ان کا فیصلہ اس قانون کے مطابق کرو جو اللہ نے اتارا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، ان سے ہوشیار رہو کہ وہ تمہیں اللہ کی کسی بات سے یعنی ہدایت سے بہکا نہ دیں جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔ پھر اگر یہ اس سے منہ موڑ لیں تو سمجھ لو کہ اللہ ان کو ان کے بعض گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے زیادہ نافرمان ہیں۔ مزید وہی پچھلی 48 والی آیت کو دیکھیں، اسی کو مزید اللہ نے کھولا، مزید تنبیہ۔ کیوں تنبیہ کی جا رہی ہے؟ وَأَنِحْكُمْ پیچھے بھی پڑھ کر آیا، پھر پڑھ رہے ہیں وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، پیچھے پڑھا نا، پھر نہیں ٹاپک پڑھا نا پچھلی آیت میں، پھر تو وضاحت آئی۔ اللہ تعالیٰ کی آیت میں تو، قرآن میں تو ایک ایک لفظ اتنا نفع تلا ہوا ہے کہ بغیر کسی مقصد کے اللہ تعالیٰ اس کو نہیں لا سکتے۔ یہاں پر بات کیوں بتائی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ یہ جو مراحل آ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں، یہ آسان مراحل نہیں تھے، بڑا مشکل ٹائم تھا۔ دشمن قوتیں آسانی کے ساتھ ہار ماننے والی نہیں تھی، اور وہ آ رہی تھی مقابلہ کرنے کے لیے۔ انہوں نے ٹھان لیا تھا اسلام کا، مسلمانوں کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرآن کا راستہ روکنے کا، یہ ٹھان لیا تھا۔ وہ سب اکٹھے ہو چکے تھے، کفر ملتم واحدہ بن چکا تھا، ایک امت بن چکا تھا کفر۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں اے نبی، اے مسلمانوں، آپ نے ہلنا نہیں ہے اپنی جگہ سے، آپ نے استقامت کا راستہ نہیں چھوڑنا، آپ نے قرآن کے مطابق لوگوں کے فیصلے کرنے اور ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، ان سے ہوشیار رہیے کہ وہ تمہیں اللہ کی ہدایت سے کہیں بہکا نہ دیں جو اللہ نے تمہارے اوپر نازل کی ہے۔ یفتنوک، یفتنوک کا روٹ ہے فتنہ۔ فتنے کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اللہ کے میثاق سے ہٹانے کے لیے پورا زور لگانے والے ہیں، پوری سازشوں کے جال بن دیے انہوں نے۔ وہ فوجیں، دشمن فوجیں میدان کے اندر ظاہراً بھی آ چکی ہیں اور باطناً بھی آ چکی ہیں، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خطرے سے وارن کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ دیکھیں اللہ کا احسان، اللہ کی مہربانی کہ اب وہ چاہے کتنا ہی پریشرائز کیوں نہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کتنا ہی زور کیوں نہ لگائیں، آپ نے پیروی کرنی ہے تو کس کی؟ شریعت کی۔
آپ نے فیصلے کرنے ہیں تو کس کے مطابق؟ شریعت کے مطابق. اگر اس کو چھوڑ کر آپ نے کسی بدعت اور خواہشات کی پیروی کی تو پیچھے ہم پڑھ کر آئے کہ اس سے بڑا اور کوئی ظالم نہیں ہے. اور پھر یہاں پر ظاہری بات ہے، پھر سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دی. فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ. پھر اگر یہ اس سے منہ موڑ لیں تو سمجھ لو کہ اللہ ان کو ان کے پاس گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے. ببعض ذنوبہم، یعنی آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیم پر، اپنے موقف پر ڈٹے رہیں، جاہلیت کی شریعت کی پیروی نہ کریں. اگر یہ لوگ شریعت جاہلیت کی پیروی کے اوپر اڑے ہوئے ہیں حق کے اتنے زیادہ واضح ہو جانے کے باوجود، اس کے مطلب کیا ہے کہ یہ وہ سنت الہی کی زد میں آ چکے ہیں. کون سی سنت الہی؟ پیچھے ہم بارہا پڑھ کر آئے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے، دنیا کے لیے مقرر کی تھی. اور وہ کیا مقرر کی تھی اللہ نے؟ ذریت ابراہیم کے لیے سنت کیا مقرر کی تھی اللہ تعالیٰ نے؟ کہ اگر ان کی اولاد میں سے جو دنیا میں نافرمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ان کو ان کے گناہوں کا نتیجہ مزہ چکھا دیں گے. کہ اللہ نے ان کی اولاد کے ساتھ وعدہ کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ اگر کوئی اس کی تعلیمات سے، اس کے حکموں سے منہ موڑتا ہے تو یاد رکھو انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، اللہ ان کو ان کے بعض گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے. انہوں نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار لیا، انہوں نے اپنے لیے توفیقوں کا راستہ خود بند کر لیا ہے. اور پھر اینڈ میں کیا فرمایا؟ وَإِنَّا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. لوگوں کی اکثریت کیا ہے؟ لوگوں کی اکثریت کو باغی ہوتی ہے، نافرمان ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کی اکثریت ہے ہی نافرمانی کا راستہ اختیار کرنے والی. ہسٹری سے بھی آپ ایک ایک باب، ایک ایک چیپٹر اٹھائیں گے نبی تو آپ کو پتہ چلے گا ہر قوم نے اپنے اپنے نبی کے ساتھ زیادہ تر لوگوں نے ایسے ہی ناقدری کا معاملہ کیا، ایسے ہی ناشکری کا معاملہ کیا. تو یہاں سے رک کر ہمیں دو باتیں جو مجھے اپنے لیے اور آپ کے لیے سارٹ آؤٹ کرنی ہے، اس میں سے کیا ہے کہ جو اللہ کی شریعت سے منہ موڑتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے اپنے لیے مصیبتوں، بلاؤں اور آفتوں کا دروازہ کھول لیتا ہے. بحثیت قوم کریں گے تو قوم، فرد کریں گے تو فرد. اللہ کے دین سے منہ موڑنا انسان کو خود ہلاکت کے گڑھے میں دھکیل دینے کا مترا دیتا ہے. خود کو خود دھکیل دیا، خود کو خود دھکا دے دیا. دوسری چیز، یہ جو آیت کا آخری ٹکڑا ہم نے پڑھا وَإِنَّا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اس آیت کی بیس پہ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ لوگوں کی اکثریت فاسق ہوتی ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اکثریت کا فیصلہ نہیں ماننا چاہیے. اسلام میں ڈکٹیٹرشپ ہے، جمہوریت نہیں ہے، ڈیموکریسی نہیں ہے. ڈیموکریسی بری چیز ہے. یاد رکھیے کہ یہاں پر ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ ڈیموکریسی کی بات ہی نہیں ہو رہی. یہاں تو ایک انسان کی تاریخ سے اس کا عمومی رویہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ آخری دم تک اپنے اپنے نبیوں پر ایمان نہیں لاتے اور وہ لوگ شیطان کے پھندے میں پھنس کر ہمیشہ اکثریت رہے ہیں، غالب رہے ہیں. کلیئر ہوئی؟ یہاں پہ ڈیموکریسی کی بات نہیں ہو رہی. اس آیت کو مس کوٹ کیا جاتا ہے ڈیموکریسی کے اگینسٹ، ڈکٹیٹرشپ کے حق کے اندر. یہاں پہ بات ہی نہیں ایسی کوئی ہوتی. یہاں تو جنرل بات ہو رہی ہے. یہاں تو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے حکموں کو ماننا ہے، اللہ کے حبیب کے حکموں کو ماننا ہے، اور وہ بھی جو فیصلے کریں گے قرآن کے مطابق کریں گے. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ آیت نمبر 50 افحکم الجاہلیت یبغون ودن بریکٹ، خدا کی شریعت کو چھوڑ کر، وہ شریعت جو اللہ نے ہر ایک کے لیے مقرر کر دی. شرعۃ ومنہاجا، پیچھے پڑھا ہے نا ابھی ہم نے، ہر ایک کے لیے اللہ نے مقرر کر دی. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو ایک امت واحدہ بناتے تھے، لیکن اللہ نے آزمائش کے طور پر نہیں بنایا. تو اللہ کہتے ہیں خدا کی شریعت کو چھوڑ کر ودن بریکٹ کلوز
پھر کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ ان لوگوں کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ اس کا ہو سکتا ہے جو خدا اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس آیت میں سب سے پہلے جاہلیت کا لفظ سمجھنا ہے ہم نے۔ جاہلیت علم کی ضد ہے، اپوزٹ ہے، یعنی متضاد ہے۔ علم کا متضاد کیا ہے؟ جاہلیت۔ مطلب کیا ہے جاہلیت کا؟ لا علمی، ناواقفیت، نادانی، وہم، خواہشات نفسانی کا اتباع، ضد، ہر دھرمی، تعصب، جذباتیت، یعنی جاہلیت کی لسٹ۔ جاہلیت کو آپ کھولتے چلے جائیں نا تو یہ جتنی باتیں بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں نا، یہ سب کے سب جاہلیت کی کیٹیگریز کی بیماری ہیں۔ جاہلیت کو سمجھانے کے لیے ہیں کہ جہاں پہ انسان نادان ہے، وہمی ہے، قیاس کی پیروی کرنے والا ہے، خواہشات نفسانی کا اتباع کرنے والا ہے، ضدی ہے، ہر درم ہے، متعصب ہے، وہ کون ہے؟ جاہلیت کے رویے کے اوپر۔ یعنی جو بندے اللہ کی شریعت کو تو امپورٹنس دے نہیں رہے، اس کی تو قدر کر نہیں رہے، اس کو چھوڑ کر کسی اور سے فیصلہ چاہتے ہیں، تو وہ اصل میں کیا کر رہے ہیں؟ شریعت کو چھوڑ کر جاہلیت لے رہے ہیں۔ یعنی شریعت بمقابلہ جاہلیت، شریعت کو اگنور کر کے، شریعت کی اہمیت کو چھوڑ کر جاہلیت کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اب اگر کوئی ایسا گروہ ہو، مذہبی گروہ ہی ہوگا نا، تو اس کی اس سے بڑھ کر اور بدبختی یا بدقسمتی کیا ہوگی کہ ایک طرف ان کے سامنے اتنا قیمتی نقشہ، قیمتی خزانہ، قیمتی چیز آ گئی ہے، اور وہ لوگ اس کو چھوڑ کر پیسے کس سے لے رہے ہیں؟ جاہلیت سے لے رہے ہیں۔ اور اگر آپ یہاں پہ بات کریں یہود و نصارہ کی، تو یہود و نصارہ کون تھے؟ اہل کتاب، خدا کی شریعت کو جاننے اور سمجھنے والے۔ اب ایک شخص جو اللہ کو سمجھتا ہے، اللہ کو خدا مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، اب اگر وہ یہ کام کرتا ہے تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افحکم الجاہلیت یبغون، جاہلیت کے علاوہ کوئی فیصلہ چاہتے ہیں، حالانکہ ان لوگوں کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ اور کس کا ہو سکتا ہے جو آخرت پر اور اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ کے قانون سے بڑھ کر اچھا قانون کس کا ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ اچھا قانون تو اسی کے لیے ہوگا نا جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھنے والے ہوں گے۔ یہاں پہ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اللہ کے قانون کو چھوڑ کر جس بھی قانون کو اختیار کیا جائے گا وہ کیا ہے؟ شریعت کو چھوڑ کر جاہلیت کو اختیار کرنا ہے۔ چاہے وہ قانون زمانہ قدیم میں بنایا گیا ہو، چاہے وہ قانون زمانہ جدید میں بنایا گیا ہو۔ اگر 2019 میں ایک قانون بنایا جا رہا ہے اور قانون ہے بالکل قرآن کے اپوزٹ، اگینسٹ، سنت کے اگینسٹ، تو 2019 ہوا، اور یا پھر پہلے آپ دیکھ لیں کہ 200-300 سال پہلی جو صدی کے سال ہیں، بے شک وہ سال ہوئے، جاہلیت ہوتی ہے، اس کا ٹائم پیریڈ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور یہ جاہلیت کب جاہلیت رہتی ہے؟ کہ جب انسان اسلام کے خلاف، اسلام کے اگینسٹ چل رہا ہوتا ہے۔ گویا جاہلیت سے مراد قبل از اسلام کا دور نہیں ہے۔ جاہلیت ہم سمجھیں اسلام سے پہلے کا دور نہیں، بلکہ اس سے مراد اسلام اور غیر اسلام ہے۔ یا اسلام ہوگا یا پھر اسلام نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 51، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ پھر وہی مضمون جو پیچھے بارہا ہم پچھلے لیکچرز میں ڈسکس کرتے چلے آئے کہ اے اہل ایمان، ان یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بنائیے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور ودن بریکٹ یاد رکھیے اگر تم میں سے کوئی ان کو ودن بریکٹ اس تنبیہ کے باوجود بریکٹ کلوز اپنا دوست بنائے گا تو وہ در حقیقت اس کا شمار پھر انہی میں سے ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ظالموں کو کبھی راہ ہدایت نہیں دیتا۔ کتاب اگرچہ عام ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو
ایمان لائے ہو. لیکن خاص طور پر جو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے وہ منافقین کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے. کیوں پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے منافقین کو؟ انہوں نے دوستی کی پینگیں کس کے ساتھ بڑھائی ہوئی تھی؟ یہود کے ساتھ بڑھائی ہوئی تھی. پیچھے آیت 41 میں ہم یہ بات پڑھ کر آئے ہیں, بہت سے سوالوں کے جواب دے کر آئے ہیں. اب ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ اب یہاں پر مومنوں کی چھانٹی کر رہے ہیں. کفار سے, غیر مسلم سے مسلمانوں کو الگ کر رہے ہیں, چھانٹی ہو رہی ہے, چھانا جا رہا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ یہ بات کلیئر کرنا چاہ رہے تھے کہ جو اہل ایمان ہے ان کا دوستی کا معیار, دوستی کا کرائٹیریا, دوستی کا پیمانہ اب کیا ہوگا. اللہ اور اس کے رسول ہوں گے, وہ شریعت اور منہاج ہوگی, یا وہ کفار کے نقش قدم پر چلیں گے. کلیئر ہو گئی بات. اب یہاں پہ یہ بھی بتا دیا کہ وہ کون ہے, بعضهم اولیاء بعض, یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست. ابھی میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ کون ہے, مسلمانوں کے خلاف ملت واحدہ ہیں, ملت واحدہ. لہذا اگر مسلمانوں کے ان کے ساتھ تعلقات ہیں, وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, اگر تم میں سے کوئی ان سے اس تنبیہ کے باوجود دوستی رکھے گا تو اس کا شمار انہی میں سے ہوگا. استغفر اللہ. یعنی مراد یہاں پر کیا ہے کہ مسلمانوں کا کوئی گروہ اپنے ذاتی مقاصد اور اغراض کی وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ دوستی کی پینگیں نہ بڑھائے. لیکن اگر یہ دوستی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے تو پھر دوستی منع نہیں ہے. اور جو پھر اس کے باوجود ان کو دوست بنائے گا اس کا دعوی ایمان, دعوی اسلام جھوٹا ہے اللہ کی نظر میں. اور پھر فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ ایسے ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا. ظاہری بات ہے کہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑا, رسول کو چھوڑا, قرآن کو چھوڑا, ان لوگوں کی دوستی اختیار کر لی, ان کو چھوڑ کر, ان کو قربان کر کے, ان کو بیچ کر, ان کو ہاتھوں سے دے کر, ایسے شخص پھر اپنی جان کے اوپر ظلم ڈھانے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا, انہیں منزل تک کبھی نہیں پہنچاتا. وہ سواء السبیل کے مسافر کبھی بن ہی نہیں سکتے. کیوں نہیں بن سکتے؟ اس لیے کہ انہوں نے سواء السبیل پہ چلنے والوں قافلوں کا ساتھ چھوڑ دیا ہے. اس لیے ہوئی بات. یہاں پر رک کر پھر ایک بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ کس دور کے مسلمان ہیں. یہ یہ کس دور کے یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی. لیکن بہرحال آج کے دور میں بھی ان سے دوستی جو ہے وہ اس طرح سے منع نہیں ہے کہ آپ تعلق ورکنگ ریلیشن شپ کے طور پر آپ ان سے اچھے تعلقات رکھتے ہیں, ہیلو ہائی رکھتے ہیں, دوستی بھی ہو جاتی ہے. اصل دوستی جو منع ہے وہ جب اسلام اور کفر ایک پلڑے میں آ جائے گا نا, بس پھر اس وقت دوستی جو ہے اس کو خیر بات کہہ کر اسلام کو چننے کی ضرورت ہوگی, حق کو چننے کی ضرورت ہوگی. وہ چیز ہے جو یہاں پر بتائی جا رہی ہے. آیت نمبر 53 وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ, بریکٹ یقین رکھو کہ ان کے ساتھ یہی ہوگا, بریکٹ کلوز. اہل ایمان کہیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے بڑی بڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے. کیا قسمیں کھاتے تھے؟ انہم لمعکم, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آیت رہ گئی ہے, آیت نمبر 52 رہ گئی ہے, سوری آیت نمبر 52. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ, چنانچہ اے اہل ایمان تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ ان سے پینگیں بڑھا رہے ہیں. پینگیں کون بڑھا رہا ہے؟ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے. منافقین کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں. بہت ممکن ہے کہ اللہ تمہیں فتح دے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کر دے تو انہیں اس چیز پر پچھتانا پڑے جو یہ آج اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں. وہی بات جو پیچھے مختصر جس کو اللہ نے ٹچ کیا, اب اس آیت کے اندر آ کر اس کی اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان کر دی, ڈیٹیل بیان کر دی. اور وہ ڈیٹیل کیا ہے کہ ظاہری بات ہے کون لوگ ایسے لوگوں سے دوستی کی پینگیں بڑھا رہے ہیں
मुनाफिकीन। और ظاہری بات ہے جن کے دلوں میں اللہ نے کہا کہ بیماری ہے، وہ بےقرار ہیں، بے چین ہیں، ان سے دوستی کی پنگیں بڑھانے کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مرض ان کا ذکر کیا، فی قلوبہم مرض، پہلے پارے سورہ بقرہ میں بھی پڑھ کر آئے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، اور وہ مرض کون سا ہے؟ نفاق کا مرض، دل کی بیماری کو، دل کے فساد کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا ہے، اور یہ اس کو اپنی بڑی عقل مندی سمجھتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ۔ یہ جو قولا کا لفظ آتا ہے نا، جب اس نے کہا زبان سے کہنے کے لیے، ایسے ہی قولا کا لفظ دل سے کہنے کے لیے بھی آتا ہے، یعنی زبان سے نہیں کہتے لیکن کہتے ہیں دل سے کہتے ہیں۔ اب یہ جو منافقین ہے نا، ان کے دلوں میں ڈر بیٹھا ہوا ہے۔ ڈر کیا ہے؟ اسلام اور کفار کے درمیان جو کشمکش برپا ہے نا، اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کشمکش کا رزلٹ کیا ہونا ہے، انجام کیا ہونا ہے، اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر مخالفین کو فتح حاصل ہو گئی اینڈ میں آ کر، اور ہم نے ساتھ دیا مسلمانوں کا، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم کسی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ کہتے ہیں نا، وہ آپ نے محاورہ سنا ہوگا کہ دریا میں رہنا اور مگرمچھ سے پیر۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو یہود ہے مگرمچھ ہے، ہم دریا میں رہ کر ان سے بیر نہیں کر سکتے، ہم تو پھنس جائیں گے۔ لہذا ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم دونوں سے ہی اپنی راہ و رسم بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جس دور کی یہ آیات ہیں، اس زمانے میں اگرچہ اس وقت تک، جس وقت کی یہ آیات ہیں، مسلمان ایک سیاسی طاقت بن چکے تھے، لیکن ابھی انہیں مکمل اقتدار حاصل نہیں ہوا تھا، مکمل نہیں تھی پاور حاصل، پارشلی حاصل ہو چکی تھی ان کو۔ اور مسلمان اپنے دائرے اختیار میں با اقتدار تھے، اختیار تھا ان کو، پاور حاصل کی، اتھارٹی حاصل کی، اور جو قریش تھے ادھر مکہ میں، ان کو اختیار حاصل تھا، ان کو طاقت حاصل تھی۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ یہ جو اسلام دشمن لوگ ہیں نا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ دور سے بیٹھ کر ابھی تماشا دیکھنے والی پوزیشن میں تھے، اور اسی لیے یہ مسلمانوں کے ساتھ چلنا نہیں چاہ رہے تھے۔ کیا کہتے ہیں؟ فَأَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ، سو بہت ممکن ہے کہ اللہ تمہیں فتح دے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کر دے، یعنی کیسی فتح؟ جو حق اور باطل کے مقابلے میں فیصلہ کن ہو جائے، اسلام کو فتح مل جائے۔ او امر من عنده سے مراد ایسی بات جس سے منافقین کے تمام راز کھل جائیں اور وہ کچھ کہنے کے قابل نہ رہیں۔ یعنی دیکھیں، یہ عطیہ بالفتح، فتح کون سی ہے؟ فیصلہ کن فتح مسلمانوں کو حاصل ہو جائے۔ او امر من عنده، منافقین کے راز کھل جائیں، ان کے دل کی حالت کھل جائے، وہ بے نقاب ہو جائیں، اور پھر جب وہ بے نقاب ہو جائیں فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو انہیں اس چیز پر پچھتانا پڑے جو اپنے دلوں میں وہ چھپائے ہوئے تھے۔ یہ اسی خیال کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم مسلمانوں کی طرف گئے، یہود جیت گئے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، تو ہم اپنا نقصان نہیں کرنا چاہتے، اور اسلام کی طرف بھی نہیں آنا چاہتے، یہود کی طرف بھی نہیں رہنا چاہتے، بیچ بیچ میں رہنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو آج دلوں میں چھپا رہے ہیں نا، یہ جو چھپایا ہوا ہے، یہ کل کو ان کے پچھتاوے کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ آیت نمبر 53، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ، یقین رکھیے ودن بریکٹ ان کے ساتھ یہی ہوگا، بریکٹ کلوز، اہل ایمان کہیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے بڑی بڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، انہم لمعکم،
افسوس ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور یہ ناکام و نامراد ہو گئے۔ یہ مسلمانوں کی طرف سے ان منافقین کے حال پر اظہار تعجب نقل ہوا ہے۔ کس وقت؟ جب ان کا سارا پردہ فاش ہو جائے گا۔ ان کا پردہ فاش ہو جائے گا؟ منافقین کا۔ ان کے راز فاش ہو جائیں گے۔ اس وقت مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے زور و شور سے آ کر ہم مسلمانوں کو تمہیں یعنی کہ تمہیں سے مراد ہم مسلمانوں کو پکی پکی قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ بات یہاں پہ کیوں لائی؟ وقت کے آنے سے پہلے، اس ٹائم کے آنے سے پہلے ہی اصل میں پیشن گوئی کر دی گئی کہ یہ وقت آنے والا ہے کہ مسلمان یہ باتیں کریں گے ان کے بارے میں۔ اصل میں منافقین کو جھنجھوڑنے کی کوشش ہے کہ کب تک ایسے ہی دو کشتیوں کے سوار بنے رہو گے، کب تک چھپنے کی اور پیچھے رہنے کی کوششیں کرتے رہو گے۔ ایک دن آئے گا کہ اس رویے کی وجہ سے تمہیں شدید دنیا کی رسوائی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ یہاں پہ وہ رسوائی کس کے ہاتھوں اٹھا رہے ہیں؟ مسلمانوں کے ہاتھوں، کیونکہ مسلمانوں کو بالآخر فتح نصیب ہونی تھی، ان کا پلڑا بھاری ہونا تھا، اگرچہ ابھی تک وہ سیم پلڑوں میں آ گئے تھے، لیکن ایک ٹائم آنا تھا، لہٰذا انہیں کہا گیا کہ اپنا قبلہ اب بھی وقت ہے درست کر لو، ورنہ کیا ہوگا؟ حبطت اعمالہم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ کیوں ضائع ہو جائیں گے؟ کیونکہ ان کے عمل اخلاص سے خالی تھے، ایمان سے خالی تھے۔ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، اور نتیجتاً ناکام اور نامراد ہو جائیں گے۔ ان کے ہاتھ میں سوائے ناکامی اور نامرادی کے اور کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ انشاءاللہ ہم یہاں پہ روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائیں۔